نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، عَن دِينِكُمْ، تمہارے دین سے، اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہے گا، ہمیشہ لڑائی رہے گی۔ جو لوگ مومن ہیں انہیں کبھی بھی کسی دور میں بھی کوئی بھی کافر برداشت نہیں کرے گا، کبھی بھی کوئی کافر کسی مومن کو پسند نہیں کرے گا، سوائے اس بات کے کہ یہ ایمان والے کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی عیسائی تب پسند کریں گے جب یہ ایمان والے عیسائی بن جائیں، یہودی ایمان والوں کو اس وقت پسند کریں گے جب کہ یہ یہودی بن جائیں، مشرک ایمان والوں کو تب پسند کریں گے جب یہ مشرک بن جائیں۔ اسی طرح سابی یا جتنی بھی اور گروہ ہیں وہ بحیثیت مسلمان کبھی بھی اس تشخص میں، اس حالت میں، اس نام میں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ یہ مسلمان نہ رہیں بلکہ ہمارے دین پر آ جائیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت نہ ہو، وہ مسلمانوں پر غالب نہ ہوں، وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا سکیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر سکیں۔ ہاں اگر ان کے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہوتی یا ان کا اتنا غلبہ، اتنی قوت اور تسلط ہوتا کہ وہ تمہیں دوبارہ ارتداد کی طرف لے آئیں، وہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو شخص مرتد ہو جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ اسی ارتداد کی حالت میں مر جائے، وَهُوَ کافر، تو وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، چاہے وہ دنیاوی اعمال ہوں یا آخرت کے لیے کیے ہوئے ہوں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ ایک انسان کے اعمال ہیں اور ایک انسان کا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے وہ ایمان والا نہیں، قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی اسے جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں لایا جائے گا۔ ہاں اگر وہ آدمی اعمال کی خرابی کے سبب جہنم میں چلا گیا
تو پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ جنت میں لایا جائے گا۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے، اعمال میں کمی پیشی ہے، دنیا کے اندر اگر اس نے توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں توبہ نہ کر سکا تو اللہ کے فضل سے آخرت میں معافی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں بھی اللہ کا فضل، حضور کی شفاعت نہ ملی تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جب اس کی دھلائی صفائی سزا ہو جائے گی پھر اسے دوبارہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اسلام لانے کے بعد عیسائی بن جائے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ یہودی بن جائے، ایمان لانے کے بعد وہ مشرک بن جائے، ایمان لانے کے بعد وہ کوئی بھی کافر بن جائے، وہ اپنے دین سے ہٹ جائے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اسے اپنے وقت کے عالم یہ سمجھائیں گے، اس کے خیالات، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا۔ اگر اس نے 3 دن کے اندر دوبارہ ایمان کی طرف لوٹ آیا تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ ایمان کی طرف نہ آیا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ قتل ہو گیا تو اس کا یہ قتل، اس کا یہ مر جانا کفر پر ہوگا۔ اس نے دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے تھے، دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کیے تھے، وہ سارے کے سارے دنیاوی اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آخرت کے لیے کچھ کیا تھا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ارتداد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سب اعمال کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا حابطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار، یہ پکے جہنم والے لوگ ہیں اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔